جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. احساس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمانوں کا ایک پینل بھی موجود ہے, عالم دین بھی موجود ہیں, سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے, ثنا خوان رسول بھی ہیں. ہم پروگرام میں گفتگو بھی کر رہے ہیں, آپ تک اپیل بھی پہنچا رہے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اس سال آپ تک یہ قربانی اپیل پہنچائی جا رہی ہے کہ اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے, احساس ٹرسٹ کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ خدمات احساس آپ کو دے رہا ہے. آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں, آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں, بینک ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پر جا کر آپ مختلف کارڈز کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہوں, آپ کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں, آپ کی جانب سے احساس انشاءاللہ یہ قربانی پاکستان میں, ہندوستان میں اور جموں کشمیر میں انشاءاللہ ادا کرے گا. اور پاکستان میں آپ جانتے ہی ہیں جو معاشی صورتحال ہے, جو لوگ ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک, اس کا احساس آپ کو, جو آپ سے مراد جو دیار غیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں, انہیں ہم سے کہیں زیادہ ہے اور وہ اس کے سدباب کے لیے کوششیں بھی ہم سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. آپ بخوبی آگاہ ہیں ان حوالوں سے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر وہاں پر قربانی کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کوئی ایک حصہ, دو حصے, یا اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے تو آپ پوری ایک گائے, بکرا یا جو کچھ بھی آپ چاہیں, آپ اپنی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں بھی کریں. اسی طرح سے دیار غیر میں ہمیں دنیا بھر سے الحمدللہ ہمارے ویورز ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, بہت سے مسلمان جن کا تعلق انڈیا سے ہے, ہندوستان سے ہے, وہ بھی اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ دیار غیر میں رہتے ہیں, وہ وہاں کے سمندر پار ہندوستانی ہیں, تو وہ اپنے ملک میں بھی یہ قربانی کروا سکتے ہیں. انڈیا کے مختلف علاقوں میں بھی قربانی کی یہ سہولت احساس فراہم کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر میں بھی, اور کشمیر سے تو ہم مسلمانوں کا ایک گہرا تعلق ہے, ایک وابستگی ہے, ہماری الفت ہے, ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی فوٹیجز ہم بڑے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے, اور کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر کوئی اس طرح سے کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر جو ہے وہ ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں, الفت رکھتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ کی جانب سے یہ قربانی کر دی جائے تو آپ وہاں کے بھی مختلف پیکیجز ہیں جو اسکرین پر موجود ہیں. میں ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں. اگر آپ یو کے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ احساس کی قربانی اپیل 2024 میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف آپ کے لیے پیکیجز ہیں. میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ پوری ایک گائے کرنا چاہتے ہیں تو 455 یو کے پاؤنڈز ہیں. اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو 65 یو کے پاؤنڈز ہیں. اگر آپ ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, یہ تینوں ریٹ لسٹ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے تھے. اگر آپ پاکستان میں ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں تو 135 GBP یعنی کہ گریٹ بریٹن پاؤنڈ. اگر آپ یہ قربانی انڈیا میں کروانا چاہتے ہیں اور آپ یو کے میں موجود ہیں تو ایک گائے 175 یو کے پاؤنڈز, ایک حصہ 25 یو کے پاؤنڈز, اور ایک بکرا 120 یو کے پاؤنڈز ہیں. اگر آپ جموں کشمیر میں یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں, پوری گائے 455 یو کے پاؤنڈز, گائے کا ایک حصہ 65 یو کے پاؤنڈز, اور ایک بکرا 150 یو کے پاؤنڈز. آپ کو احساس قربانی کی یہ سہولت پاکستان, انڈیا اور جموں کشمیر میں دے رہا ہے. اور اگر آپ یو ایس اے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اور آپ پوری ایک گائے کرنا چاہتے ہیں تو $560. اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو $80. اگر آپ ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور آپ یو ایس اے میں موجود ہیں تو $175. انڈیا میں آپ یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو $259. ایک شیئر گائے میں $37. اور ایک بکرا اگر آپ انڈیا میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ $160. جموں کشمیر میں بھی قربانی کی یہ سہولت ہے. ایک مکمل گائے $574. A share in a cow is just of $82. اگر آپ وہاں پر ایک بھیڑ قربان کرنا چاہتے ہیں so it will cost you $195. So these are the different packages جس پر آپ
اپنی رقوم بھیج سکتے ہیں اور آپ کی جانب سے احساس انشاءاللہ قربانی کا یہ فریضہ شرعی حوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، شرعی پابندیوں کو، شرعی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ احساس الحمدللہ احساس کے جو مختلف ادارے ہیں وہ علماء کرام ہی کی سرپرستی میں الحمدللہ چل رہے ہیں، اور اس بات کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے، بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ شرعی حوالوں سے کہیں پر بھی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، اور چونکہ یہ ایک شرعی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں اور اس کو احسن انداز میں ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو بھی جاری رہے گی۔ آغاز میں ہی میں پروگرام کے حصے میں چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں، ایک باقاعدہ، پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ جی دانیال بھائی۔ فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا، دلم پژمردہ وارا، دلم پژمردہ وارا سیاں یا رسول اللہ چوں سوئے مسکی زینا داری فدائے نقش نالین، فدائے نقش نالین، سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق، سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق، فدائے نقش نالین، فدائے میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، فدائے نقش نالین، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم ذکر
سیاه شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم تنم واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جمامے پہ نبی پاک کا نالین شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا اس پار سے ایسا ہے اگر گنبد خضرا اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا جاوید بھائی آپ کی جانب آؤں گا اور جب یہ بقرعید کا مہینہ آتا ہے قربانی کا مہینہ آتا ہے تو ایک معاشرے میں معاشی سرگرمی بھی ہوتی ہے اور جو پیسے کا فلو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ اسلام جو میں سمجھ پاتا ہوں معاشی اعتبار سے کہ اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا منافع کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کرتا لیکن پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھنے سے سینت سینت کر رکھنے سے جمع کرنے سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک معاشی طور پر بھی پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے منی کی سرکولیشن ہوتی ہے تو یہ اس کا معاشی امپیکٹ کتنا پاورفل ہے قربانی کا اچھا دیکھیں ایک ہم معاشی طور پہ بھی دیکھیں اور کاروباری لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس کی سرگرمیاں میں خیال پورا سال ہی چلتی رہیں یہ ایک بہت بڑا کاروبار کی شکل اختیار کر انڈسٹری ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے ٹائکون اس میں شامل ہو گئے اب اور بڑی بڑی یعنی کمپنیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں اچھا چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن نچلے سطح پہ بھی ہم متوسط کو بھی دیکھیں تو وہ مختلف جو جانور خریدتے ہیں اگر اس کی کیلکولیشن اگر ہم اپنے آس پاس بھی کرتے ہیں تو اس کا فگر بہت بڑا بن جاتا ہے اور ہم پورے ملک کی یا اپنے جہاں شہر کی جو حساب کو اگر ہم جوڑنے جاتے ہیں تب بھی ایک بہت بڑا والیوم بنتا ہے تو اس میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ سب کی روزی چلاتا ہے یعنی کوئی چارہ بیچنے والا ہے کوئی رسی بیچنے والا ہے کوئی کسائی ہے اور ہر طرح کے لوگوں کو مختلف قسم کے 50-100 افراد کو بھی اس میں رزق اپنا انتظام ہوتا ہے اور یہ رورل ڈیولپمنٹ بھی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں کاروباری سرگرمیوں کے تو وہاں کا تو بیسک کاروبار ہی یہی ہے تو وہ آتے ہیں دیکھیں نا 2 مہینے کے اندر وہ اگر ٹرانسپورٹیشن والے ہیں وہ بھی اپنا کام کر کے ماشاءاللہ چلے جاتے ہیں کوئی چارہ بیچنے آتا ہے وہ بھی اپنا کام کر کے جاتا ہے کسائی جو حضرات ہیں وہ آتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے کسائیوں کی طرف سے لیکن بہرحال یہ کہ سب اللہ کا شکر ہے اپنے اپنے طور پہ اپنے نصیب کا رزق لے کے جاتے ہیں اور یہ ذریعہ جو ہے قربانی کا ہی بنتا ہے بالکل اور پاکستان میں تو فورن ریمیٹنسز بھی اس کی وجہ سے جو پاکستان جیسے جو دیہی ممالک ہیں جہاں پر وہ دیہاتی علاقہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور جہاں پہ جانور پالے جاتے ہیں ڈیری فارمنگ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں غالباً آتا ہے اور تو یہ فورن ریمیٹنسز کا بھی ذریعہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں گوشت بھی کرتے ہیں یہاں سے اور جانور بھی کرتے ہیں دیکھیں یہ تو سارا سال چلتا ہے لیکن مقصد یہ قربانی کے لیے خاص طور پہ ایسا ہے کہ ایک وافر مقدار میں آپ کو جانور چاہیے تو اس کا انتظام ظاہر پر یہ تو نہیں کہ 10 دنوں میں 8 دنوں میں ہو جائے اس کے لیے سارا سال پلاننگ ہوتی ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ پورا سال مصروف رہتے ہیں بالکل اور اس کو باقاعدہ وہ اپنے طور پہ مینیج کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو جانور منڈی خالی ہو جاتی ہے ہم 2-4 دن پہلے دیکھتے ہیں تو منڈی بھری ہوئی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کے یہ برکت کا معاملہ ہے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جانور لے آتے ہیں بالکل ایسے ہی اور اس کو جو ہے قربان کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا دلچسپ نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ہم اسے پورا سال استعمال کرتے ہیں روزانہ اگر لاکھوں نہیں تو بلا مبالغہ ہزاروں جانور قربان تو کیے جاتے ہیں ڈیلی بیسس پر پھر بقرعید میں تو اس کی تعداد کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے چاہے وہ گائے بھینسیں ہوں یا بکرے بکریاں ہوں اونٹ بھی اس میں آپ شامل کر لیں لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی جن جانداروں کو اللہ نے حلال کیا آپ دیکھیں اس قدر استعمال ہونے کے باوجود بھی کبھی اس میں کمی واقع نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ معاملہ نہیں ہے بڑا برکت والا لیکن بات یہ ہے اللہ پاک کا قانون ہے جس کو ہم قانون قدرت کہہ سکتے ہیں اللہ پاک کا قانون ہے کہ اس نے حلال میں برکت رکھی ہے حرام میں برکت نہیں ہے حلال میں برکت ہے
تو اس کا نظارہ ہم حلال جانوروں میں دیکھتے ہیں. حلال جانور چاہے گائے ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو یا دوسرے ہوں، یہ عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے شہروں سے یا دیہاتوں سے گاڑیاں بھر بھر کے بڑے شہروں میں جاتی ہیں، ذبح ہوتے ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں. اور حلال جانور جو ہیں یہ پھل بھی حرام جانوروں کی بنسبت کم دیتے ہیں، اور حرام جانوروں کے پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے نظر نہیں آتے. اور حلال جانور میں اللہ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب اور آپ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو قربانی ہے، بعض لوگ جیسے قربانی قریب آتی ہے نا تو ان کو ایک عجیب فتنہ وہ ڈالتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، کسی کا جو ہے جہیز لے کے دے دو، کسی کا یہ کر لو. ارے بھائی یہ جو قربانی ہے اس سے لاکھوں لوگوں کا بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے، لاکھوں چولہے اس سے جلتے ہیں. وہ دیہاتی آدمی جو پورا سال جانور کو پالتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میں قربانی پہ بیچوں گا، اللہ نے اس کو بھی روزی دینی ہے. پھر اس سے آگے جو لے کے آئے گا اللہ نے اس کو بھی روزی دینی ہے. اور جس نے ٹرانسپورٹ مہیا کرنی ہے، جو ڈرائیور ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی روزی دینی ہے. گھاس بیچنے والے کو اور جو ہے رسی بیچنے والے کو، اور بڑے کسائی کے ساتھ چھوٹے مزدور ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی روزی دینی ہے. اور پھر جس طرح احساس کے پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں، تو جانور کے ذبح ہونے کے بعد اللہ نے ان کے گھروں میں تو گوشت پہنچانا ہے نا، ایک سارا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر وہ چمڑے کا پورا ایک کاروبار ہے. اس کے بعد جی اس کے بعد پھر انسانی جو ضروریات پوری ہوتی ہیں لباس کی صورت میں، گرم لباس کی صورت میں خاص طور پہ، تو وہ بھی انہی جانوروں کے کھالوں سے ہوتا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک بڑا کریم ہے، اس نے ایک نظام بنایا دنیا کا، انسانوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ اس نے وابستہ کیا ہے. کچھ کو غریب بنایا، کچھ کو متوسط بنایا، کچھ کو امیر بنایا، تاکہ یہ ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہیں اور جو رزق کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے. وہ بڑی مشہور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، مہربانی کر سب کو امیر بنا دے تاکہ کوئی پریشان نہ ہو. تو اس دور میں جو دولت ہوتی تھی وہ ہیرے جواہرات کی صورت میں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، پورے اس علاقے میں ہیرے جواہرات کی بارش کر دی، ہر کسی نے ہیرے جواہرات کے جو ہے نا ٹوکرے بھر لیے. کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی دیوار گر گئی. تو وہاں جو مستری تھا، جو معمار تھا، جو دیواریں بناتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرمایا آؤ میرے گھر کی دیوار بناؤ. اس نے کہا حضرت جی اب تو پہلے ہم یہ روزی کے لیے کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اب تو ہم ماشاءاللہ امیر ہو گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی اور ڈھونڈیں. موسیٰ علیہ السلام کئی دن ڈھونڈتے رہے تو ان کو دیوار بنانے والا مزدور نہ ملا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے. تو یاد رکھیں غریب نہ ہو تو امیر کا گزارا نہیں ہے، امیر نہ ہو غریب کا گزارا نہیں ہے، مریض نہ ہو ڈاکٹر کا گزارا نہیں ہے، ڈاکٹر نہ ہو مریض کا گزارا نہیں. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ بھی اس نظام کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کے ذریعے بھی جو ہے چولہے جلتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے رزق حلال کی، دیکھیں اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ حلال تم جتنا خرچ کرو گے کم نہیں ہوگا، وہ بڑھتا رہے گا. حلال تم جتنا خرچ کرو گے وہ بڑھتا ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوتی. حرام تم جتنا اکٹھا کرو گے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے. تو قربانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا، یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت ہے. اور یہ معاشرے میں ایکویلیبریم کو قائم رکھنے کے لیے یہ بڑا اہم ہے. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو اس طرح کے کیا ہم انہیں کہیں گے، آپ لوگوں کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، دانشور، جو مطلب اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، تو وہ ان مواقع پر تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. جو سوچ ہے، فلسفیانہ جو سوچ ہے، اس سوچ کے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ان میں برکت کیوں ہو جاتی ہے اس موسم میں؟ نہیں برکت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نا کل شیء یعرف بأضدادها، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اب یہ جو ہم نقطے اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نقطے اٹھائے یا میں عرض کر رہا ہوں، یہ نقطے ہم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو ہم یہ نقطے نہ اٹھاتے. تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں پھر یہ نقطے اٹھے ہیں اور لوگوں کے علم میں سے. ہاں بالکل ایسے ہی کہ وہ نیکی کو بدی سے نہ جوڑیں، اس کو نیکی سے جوڑیں. آپ اچھا گمان رکھیں نا، جو شخص 2 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے، 1.5 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے، ہم اسے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی پریشان حال آئے گا اور اپنی پریشانی بتائے گا، وہی پریشانیاں جو زبان زد عام ہے کہ میری بچی کی شادی ہے، کسی غریب کی شادی ہے، کسی کو راشن دینا ہے، تو 8-10 ہزار کا ایک راشن آ جاتا ہے. شادی میں اگر کوئی غریب بچی کی شادی ہے، وہ کھانے کا انتظام کرنا تو 30-40 ہزار روپے، 50 ہزار روپے میں 30-40-50-100 افراد کا کھانا ہو جاتا ہے. میں آپ کی بات عرض کروں، اس میں جو ہے نا ایک آدمی
جو اگر ہم قربانی والے کو کہیں گے آپ قربانی نہ کرو، جو مانگنا ہے اس کو دو، ایک آدمی مانگ کے جا رہا ہے اور ایک آدمی قربانی کے سسٹم میں شامل ہو کے کما رہا ہے، تو مانگنے والے کے مانگنے میں وہ برکت نہیں ہے، جو قربانی کے سسٹم میں شامل ہو کے کما کے خون پسینہ بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ایسے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جن کے سچے ہونے پہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، حضور جو کام فرما دیں، جو بات فرما دیں، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جن کے سچ ہونے پہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہاتھ پھیلانے والا جو ہے، جو مانگنے والا ہے، جو ہے لوگوں سے سوال کرنے والا جو ہے، کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا۔ تو دیکھیں نا، جو مانگنے والا ہے، کبھی کیا بہانہ بنا کے مانگ رہا ہے، کبھی کیا بہانہ بنا کے مانگ رہا ہے، تو اس کو تو چاہے وہ جتنا بھی مانگے برکت ملنی نہیں ہے، میرے آقا نے فرما دیا ہے، اس کی ضرورت تو پوری ہونی نہیں ہے۔ تو قربانی کی صورت میں یا دوسرے ذرائع جو ہیں، ان صورتوں میں اگر کوئی شخص اس سسٹم میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کو تو اللہ پاک کی طرف سے برکت ملے گی۔ تو یہ قوم کو جو ہے، لوگوں کو مانگتا اور مانگنے والا بنانے کی بجائے ان کو یہ سکھایا جائے کہ وہ اللہ کے سسٹم میں شامل ہو، اللہ کے نظام میں شامل ہو، تاکہ ان کو بھی وافر مقدار میں جو ہے رزق حلال مل سکے۔ اور یہ برکت کا معاملہ جو ہے سب کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ بالکل۔ اور ایک تمثیلی واقعہ میں نے کافی پہلے کہیں پڑھا تھا، حقیقی تو نہیں ہے، تمثیلی واقعہ کہ یہ پیسے کا فلو کس طرح سے معاشرے میں بہتری کا باعث بنتا ہے اور یہ برکت کے حوالے سے ایک تمثیلی بڑا چھوٹا سا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے اور وہاں پہ اسے رہنے کے لیے ہوٹل کا کمرہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہوٹل جاتا ہے، باہر سے اپیرنٹلی وہ ہوٹل بڑا اچھا ہوتا ہے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک خوبصورت، تو وہ اس کے کاؤنٹر پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے کا ایک کمرہ، تو وہ کہتا ہے 5000 روپے کا، تو کہتا ہے یار دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہ پسند آ جائے گا، لیکن پھر بھی میں ایڈوانس میں یہ 5000 روپے تمہیں دیتا ہوں، میں ذرا کمرہ دیکھا ہوں۔ تو 5000 روپے اس نے کاؤنٹر پر رکھے، تمثیلی واقعہ ہے۔ تو اسی اسنا میں وہ اوپر کمرہ دیکھنے چلا جاتا ہے، جیسے ہی وہ کمرہ دیکھنے جاتا ہے پیچھے سے ایک اور صاحب آتے ہیں جو کہ قصائی ہوتے ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار میرے پیسے، ہوٹل والے سے کہتا ہے، مینیجر سے کاؤنٹر پر کہتا ہے کہ میرے پیسے ہیں تمہارے پاس 5000 روپے جو حساب بنتا ہے، تو وہ مجھے کلیئر کر دو، اسی ہوٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے، مجھے ان کے کچھ پیسے ادا کرنے ہیں، تو وہ بھی میں ساتھ ہی ساتھ ادا کر دوں گا۔ تو وہ 5000 روپے وہ اٹھا کر قصائی کو دیتا ہے، تو قصائی اسی ہوٹل میں جاتا ہے اس ڈاکٹر صاحب کے پاس، اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا جو قرضہ تھا وہ میں نے آج آپ کو ادا کر دیا۔ قصائی واپس چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے چیک آؤٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں، آ کے 5000 روپے پیمنٹ کرتے ہیں اس کو، اور ڈاکٹر صاحب بھی ہوٹل سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پورے ڈیوریشن میں وہ آدمی جو پہلے آیا تھا کمرہ دیکھنے کے لیے، اس کو کمرہ پسند نہیں آتا، وہ واپس آ جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے اور آ کے کاؤنٹر پہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کمرہ پسند نہیں آیا، لہٰذا میرے پیسے واپس کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو وہ 5000 روپے کاؤنٹر پہ موجود ہوتے ہیں، وہ پیسہ لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جب پیسہ فلو میں آیا نا، سرکولیشن میں، جس کا اسلام حکم بھی دیتا ہے، تو اس سے ہوا کیا، 3 لوگوں کا قرض اتر گیا، ایک اس قصائی کا، ایک ہوٹل والے کا، اور ایک اس ڈاکٹر کا جو کمرے میں ٹھہرا تھا۔ تو جب پیسہ فلو میں آتا ہے، سرکولیشن میں آتا ہے، تو یہی اسلام کا معاشی ماڈل بھی ہے کہ پیسے کو فلو میں رکھیں، اسے جو ہے وہ سینت کر نہ رکھیں، جمع کر کے نہ رکھیں، اسے بزنس میں لگائیں، لوگوں کو دیں، انویسٹ کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، تو آپ بھی کمائیں گے اور آپ کے ایسوسیٹس بھی کمائیں گے۔ تو یہی برکت کا معاملہ بھی ہے، یہی اس کا قربانی کا معاملہ بھی ہے۔ اور پھر وہ اس میں کہ پانی کا کولر لگا دیں اور غریب کی شادی کروا دیں، یہ 3-4 ایسے کام ہیں۔ تو ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ جو قربانی کر رہا ہے، جس کو اللہ نے ہر سال قربانی کرنے کی توفیق دی ہے، جس کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے، وہ یقینی طور پہ دیگر اچھے کام بھی کرتا ہوگا۔ اور اس کو جوڑ تو نہیں سکتے نا کہ یہ بھائی تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ لو، تو دونوں کام اکٹھے بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا۔ نماز جو نمازی ہے وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، جی، اور ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ الگ الگ ہے۔ جی، قربانی کرنے والے نے اگر قربانی کرنے کی بجائے کسی کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، الگ ہے، لیکن جو قربانی کرنے والا ہے اس کی جو قربانی کا ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ دیکھیں نا حدیث پاک میں کتنا ثواب بیان کیا گیا، کتنا اجر بیان کیا گیا۔ آپ نے کسی کو ویسے نارمل انداز میں آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، ثواب ہے۔ کسی نے روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کا ثواب بڑھ گیا۔ یعنی نیکی کا انداز جیسے چینج ہوتا جاتا ہے تو اجر اور ثواب بھی بدلتا رہتا ہے۔ تو قربانی کیونکہ ایک جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی یادگار ہے،
اللہ پاک نے اپنے پیاروں سے قربانیاں کرائی ہیں. جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار ہے, اور اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ جو ہے نا قیامت تک تمہاری آپ کی یادگار جاری رکھوں گا. تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اس کا ثواب دیکھیں نا, قربانی کرنے والا جو ہے کتنا جو ہے وہ خوش نصیب ہے کہ قربانی کا وہ جانور جو ذبح کر رہا ہے اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ پاک ہر بال کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا, یا فاطمہ تو قمی الی الاضحیۃ, فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو جائیں, کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ پاک قربانی کرنے والے کو پہلے بخش دیتا ہے. اور سیدہ بھی تو ماشاءاللہ سیدہ تھیں, حضور کی امت سے بڑا پیار کرتی تھیں. عرض کی یا رسول اللہ, یہ جو فضیلت آپ نے بتائی ہے یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے, یہ ساری امت کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا قیامت تک میرا جو بھی امتی اس ادا سے قربانی کرے گا سب کے لیے یہ فضیلت ہے. تو دیکھیں یہ فضیلت جو وہ فلسفی اور دانشور جو مشورے دے رہے تھے باقی کام میں, ان میں یہ فضیلت نہیں ہے, یہ فضیلت قربانی میں ہے. اس کا ثواب بہرحال موجود ہے, وہ الگ ہے. اور دیکھیں ہم تو بندے ہیں نا, ہمارا ایک رب ہے, وہ معبود ہے نا, ہم عبد ہیں. تو جب حکم آ گیا, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, تو جب حکم آ گیا تو سوال ختم. صحیح بات. جب آرڈر آ گیا تو پھر وہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, اس میں وہ 2 لائنیں ایک جگہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ پوائنٹ نمبر 1 ایک ادارے میں کہ باس از آلویز رائٹ. باس از 2 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ باس از آلویز رائٹ. اور سیکنڈ پوائنٹ تھا اف باس از رانگ سی پوائنٹ نمبر 1. تو یہ تو چھوٹے اداروں میں اور اس طرح سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو بطور تذکرہ ہے. لیکن جب حکم آ گیا, اللہ نے ہمیں حکم دے دیا, ہم تو اس کے بندے غلام ہیں, تو پھر ہمیں تو ایز اٹ از کرنا ہے. ڈو ایز ڈائریکٹڈ, پیپر میں بھی آتا ہے نا بچوں کے. جی مفتی صاحب, یہ جو نیکی کا نظام ہے نا, اس میں ہمیں نیکی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے. جو نیکی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے وہ ہم کریں گے تو ہمیں نیکی ملے گی. اور دیکھیں بات یہ, کیا حضور غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے؟ حضور جو کمزور ہوتے تھے ان کو سہارا نہیں دیتے تھے؟ اس کے باوجود حضور ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے, ایک اپنے لیے اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ نے 2 قربانیاں کرنی ہیں, ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے. ہر نیکی کا ایک الگ ثواب ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی اتباع, نیکی میں حضور کی اتباع ضروری ہے. دیکھیں مثلا میں سمجھانے کے لیے عرض کروں, مغرب کے جو نماز ہے اس کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. اگر کوئی شخص تیسری رکعت پڑھنے کے بعد نہیں بیٹھتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں کیوں کنجوسی کروں, میں تو 4 پڑھوں گا. جب ظہر کے میں 4 فرض پڑھ رہا ہوں, عصر کے 4 پڑھ رہا ہوں, عشاء کے 4 پڑھ رہا ہوں, تو درمیانی نماز میں 3 کیوں پڑھوں, میں 4 پڑھوں گا. تو اب وہ 4 رکعتیں پڑھ کے پھر سلام پھیرتا ہے, تو کیا اس کے فرض ادا ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کی اتباع, تجاوز کیا, حضور کی پیروی اس نے چھوڑ دی ہے. تو یاد رکھیں ہر نیکی کا الگ الگ مقام ہے. اور قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے, قربانی حضرت اسماعیل کی سنت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ قربانی ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو لہٰذا اس کا ثواب, اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور جب ثواب زیادہ ہے تو ہم یہ یقین سے کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کی ایفیکٹونیس بھی زیادہ ہے, اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے, وہ کسی ایک کی مدد کرنے سے کہیں زیادہ. ہم دیکھتے ہیں جاوید صاحب کہ جو گوشت کی تقسیم ہے پرٹیکولرلی, تو اسے ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ ان دور دراز علاقوں تک ہم اسے پہنچا پائیں. آپ چونکہ فیلڈ پر آپ خود بھی ہوتے ہیں, ہمارے والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں, اور سالہ سال سے آپ کا تجربہ رہا ہے. تو جو ایسے علاقے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم گوشت کیسے ایکسپیکٹ کریں؟ تو کسی محلے میں رہنے جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بڑا اہم اور ضروری نہیں ہو گیا کہ اس طرح کے اداروں کے ساتھ جڑا جائے کہ جو قربانی کو آرگنائزڈ انداز میں کریں, اور پھر وہ چونکہ گوشت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے تقسیم کرتے ہوئے اگر تھوڑا زیادہ وقت وہ آؤٹ آف ریفریجریٹر رہے تو خراب بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے آرگنائزڈ ادارے ہوں جو یہ بہتر انداز میں ٹھیک حالت میں اس کو وہاں تک پہنچا بھی سکیں. اور عام انسان کی تو بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے اور 18 گھنٹوں کی ٹریولنگ کر کے جا کر ان علاقوں میں گوشت پہنچائے. تو یہ کتنا ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ ان اداروں کے ساتھ قربانی کی جائے تاکہ یہ گوشت جو ہے وہ ان دور دراز علاقوں تک بھی پہنچ سکے. دیکھیں حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم جانور جب یعنی کچھ تھوڑے دن پہلے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم جانور لے کے آتے ہیں, اس کی سب چیزیں
آج کل جو صورتحال ہے شہروں میں اس کو سنبھالنا، اس کا خیال کرنا اور تمام جو مسائل ہیں ان سب سے نمٹ کر آپ قربانی کے دن بھی بڑے ایک عجیب سے ایک صورتحال میں ہوتی ہیں کہ کسائی آ جائے ٹائم پہ، 6 بجے کا ٹائم دیتا ہے لیکن وہ 7 ساڑھے 7 بجے آتا ہے، 10 بجے آتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا، قربانی کا گوشت بنوانا، سب چیزیں ارینج کر کے، ساری چیزیں تیار کر کے آپ کا اسٹیمنا اتنا نہیں رہتا کہ یہاں سے کسی رشتہ دار یا کسی غریب کے گھر بھی آپ دینے جا سکیں۔ بالکل تو آپ یہ کیسے تصور کر بالکل سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہ آپ کسی سجاول کے یا ٹھٹھا کے کسی گاؤں میں جا کر اور ایک حصہ جو غریب ہوں گے وہ بانٹ سکیں۔ تو اب احساس یا اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو اپنے سسٹم کے تحت کرتے ہیں، اور جو قربانی وہاں کی وہ ان کو وہیں انتظام کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہیں کریں، اور ان کے جو سلاٹر ہاؤس وغیرہ ہیں اپنے اپنے حساب سے انہوں نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں جو قریب ترین علاقوں سے متصل ہوتے ہیں، وہیں وہ قربانی کرتے ہیں اور فوراً اس کا گوشت وہاں وہ دے سکتے ہیں۔ اور ان کے والنٹیئر بھی ہوتے ہیں، ظاہر سے ہم اپنے گھر میں ہیں تو 2 آدمی ہوں گے، ان کے بعد 200 ورکر ہوں گے، جی، تو وہ ان کو پتہ وہ ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں نا اس اچھا کام کے پھر لیے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ڈیمانڈ ہے گوشت کی، وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں، ان علاقوں میں جلد سے جلد پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ چند سال ہوئے ہیں کہ سندھ کے اندر گوشت پہلے بہت مشکل سے دور دراز گاؤں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ احساس ہوا اور دوسرے ادارے ہیں وہ اپنا بھرپور کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں 2-3 سال سے تو خاص طور پہ وہاں بے تحاشا گوشت ہے۔ تو یہ ضروری ہے، ہم اگر اپنے طور میں ذاتی طور پہ یا آپ اپنے ذاتی طور پہ کوشش کریں کہ میں کہیں پہنچا دوں، تو آپ یہاں سے 20 کلومیٹر دور بھی اس کنڈیشن میں قربانی کرنے کے بعد نہیں ہوتے کہ آپ گوشت بانٹنے جا سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے دوران گفتگو ایک بات کہی کہ نبی کریم ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک امت کی جانب سے۔ دیکھیں جو فرائض ہیں اور وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، ایک محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ اگر ہماری استطاعت ہے اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مطلب ایک یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت کا جواب محبت سے۔ نبی کریم اپنی امت سے جتنی محبت کیا کرتے تھے تو ہم اتنی محبت تو ان سے نہیں کر سکتے، بس ہم کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی عقیدتیں ہیں، نذرانے ہیں، یہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر استطاعت ہے تو ہر سال ایک قربانی جہاں ہم اپنے نام سے کرتے ہیں، جو دیگر گھر کے افراد ہیں جن پر قربانی فرض ہے ان کی جانب سے کرتے ہیں، تو ایک قربانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، ان کے نام سے تو قربانی ہوگی تو ماشاءاللہ بات ہی کیا اس کی اجر۔ اور یہ تو تقاضا نا محبت کا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی عام انسان بھی ہمارے ساتھ کچھ بھلائی کرتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ کمپنسیٹ کریں، ادا کریں، اس کا جواب دیں، محبت کا جواب محبت سے دیں۔ حضور اس کو پسند بھی کیا ہے نا، حضرت علی کو آپ نے وصیت کی ہے کہ آپ 2 قربانیاں کرنا، اور حضرت علی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے۔ نبی کریم تو ایک امتی کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ پاک سب کو یہ توفیق دے کہ اپنے لیے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کی طرف سے بھی ایک قربانی، ایک حصہ کر دیا جائے۔ کیا اس کا مطلب وہ فیلنگ ہی ایک الگ ہوگی نا کہ وہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم نبی کریم کی جانب سے بھی ایک قربانی کریں۔ ناظرین پروگرام میں یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ، چونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو جیسے ہی ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو ذہن فوراً سے نعت رسول مقبول ہی کی جانب جاتا ہے کہ ہم ذرا ترنم کے انداز میں جو ہے کچھ مدح ثنائی نبی کریم کی کر لیں۔ بہارِ جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنان تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں
تم ہو وہاں تم ہو بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلستان تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کجا ہم خاک فتادہ کجا تم شہ والا کجا ہم خاک فتادہ کجا تم شہ والا اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منظم مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو منظم مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی مجھے کیا ہے میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت عبادت کے یہی دل ہے
کہاں ہمت جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو۔ بے شک زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے۔ اور بے رغبتی دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا یاد آتی کہ اللہ دنیا دے اور پھر اس کی بے رغبتی دے، دنیا دے، مشہور دعا۔ تو یہ قربانی سے بھی یہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں حکم آیا تو ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں، تہیہ کر رہے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑی اور کسی اور چیز کا حکم آیا تو ہم اس سے بھی، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور کوئی دقیقہ جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑ رکھیں گے۔ یہی فلسفہ قربانی ہے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قربانی کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ مال ہمارا ہے، لیکن کس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مال ہمارا ہے لیکن کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہونا چاہیے اس کو استغنا حاصل ہونا چاہیے۔ استغنا، دیکھیں دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس دولتوں کے ڈھیر ہیں، بلکہ دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے، جس کا دل دولت مند ہے۔ اگر دل دولت مند نہیں ہے تو پھر وہ غریب ہے، پھر وہ غریب ہے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ دل کے غریب ہوتے ہیں، ان کی لالچ ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قربانی کر کے ہمیں سب سے جو بہترین سبق دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، رسول اللہ کو جب ہم نے اپنا رسول مانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے رب رسول کے ساتھ جو وفاداری کا عہد کیا ہے، قربانی کر کے ہم اس کو نبھا رہے ہیں کہ آج یہ چھوٹا سا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کل اگر وقت آیا تو اس سے بڑا مال خرچ کریں گے، اگر وقت آیا تو اپنی جان تک اللہ کے راستے میں لٹا دیں گے۔ بے نیازی اور بے رغبتی، جی بے رغبتی۔ اور ان چیزوں کو، جو چیزیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، دیکھیں ہماری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے مال کا مالک کون ہے؟ جو کچھ دنیا جہان میں ہے سب کچھ اللہ کے ملک میں ہے۔ اس کے باوجود اس کریم کا کرم دیکھیں، اس رب العالمین کی مہربانی دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے، رب کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض حسنا دے؟ مولا تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، میں اس کے بدلے دگنا دگنا بہت زیادہ دگنا دوں گا۔ اور اسی طرح 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ مومنوں سے ان کی جانیں بھی خریدتا ہے، ان کے مال بھی خریدتا ہے۔ یعنی آپ نے قربانی کر کے اپنا مال اللہ کو بیچ دیا ہے، اب اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ بہت بڑا اجر دے گا۔ کہاں دے گا؟ کب دے گا؟ کتنا دے گا؟ دنیا میں بھی دے گا، موت کے وقت بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو یہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ مال، کچھ پیسے بچا کے رکھو تاکہ مشکل وقت میں کام آئیں، مشکل وقت میں کام آئیں۔ تو مجھے بتائیں موت کے وقت سے بڑا مشکل وقت کون سا ہے؟ جی قبر کے وقت سے بڑا مشکل وقت کون سا ہے؟ قیامت کے وقت سے بڑا مشکل وقت کون سا ہے؟ قیامت کا وقت اتنا مشکل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ،
ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے, بڑے بڑے رشتے دور بھاگ رہے ہیں, اتنا سخت وقت ہے. تو قیامت کے وقت سے مشکل وقت کون ہوگا؟ تو یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, قربانی کی صورت میں, کسی غریب کی مدد کی صورت میں, کسی بھی صورت میں جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہ ہم اپنے مشکل وقت میں جمع کرا رہے ہیں کہ مولا موت کے وقت اس کا اجر عطا فرمائے, قبر حشر میں اجر عطا فرمائے. کسی نے امام راضی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے پاس مال بڑا ہے, مجھے مشورہ دیں, کیا میں ایسا کیا کروں کہ میرا مال قبر میں میرے ساتھ جائے, موت کے وقت میرا مال میرے ساتھ جائے. بڑے بڑے لوگ خالی ہاتھ چلے گئے ہیں, میں چاہتا ہوں میں خالی ہاتھ نہ جاؤں, میرا مال میرے ساتھ جائے, مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. تو امام راضی نے کہا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, یہ تمہارے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, قبر میں بھی یہ تمہارے ساتھ ہے, حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم در حقیقت اپنا مال اپنے مشکل وقت کے لیے اس کو محفوظ کر رہے ہیں کہ مشکل وقت میں ہمیں اس کا اجر اللہ پاک کی طرف سے دیا جائے گا. بالکل ایسا ہی. اور یہ مسلمانوں کا, مومنوں کا طریق رہا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ عمارت کیا, شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. یہ مسلمانوں کا طریق رہا ہے کہ استغنا, بے رغبتی, بے نیازی. مال اللہ نے دیا, اللہ کی مہربانی ہے, کبھی دے کے کبھی لے کے, یہ اللہ آزما رہا ہے, یہ اس کی تقسیم ہے. ہمیں اس کی تقسیم پر راضی اور خوش ہونا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی جو علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں, دیکھیں نا ہر چیز نشانی سے پہچانی جاتی ہے. اب ہم پہچانیں کہ اللہ کا پیارا کون ہے, اللہ کو کس سے پیار ہے, اللہ کا محبوب بندہ کون ہے. اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اپنے پیاروں کی نشانیاں بیان کی ہیں. قرآن پاک میں کے بارے میں فرمایا ہدن للمتقین, یہ قرآن پاک متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے ہادی ہے. پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے ایمان لائے وہ پرہیزگار ہے. اور فرمایا ویقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرے وہ پرہیزگار ہے. ومما رزقناہم ینفقون, اور ہم نے جو کچھ رزق دیا اس کو جو خرچ کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. خرچ کرنے والا پرہیزگار ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کے خرچ کرنے والا, یعنی کنجوس بھی نہ ہو اور فضول خرچ بھی نہ ہو, میانہ روی کے مطابق خرچ کرنے والا, اپنے اوپر, اپنے بیوی بچوں کے اوپر, اللہ کے راستے میں غربا مساکین پر خرچ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اور اس کے مقابلے میں جو مال جوڑ کے رکھتا ہے, جو مال باندھ کے رکھتا ہے, جو اس کو جمع کیے جا رہا ہے, خرچ نہیں کر رہا, اللہ پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جہنم میں, جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں ہوں گے. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, پھر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. غریب کو کھانا نہ کھلانے والا جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح جو مالوں کو جوڑتے تو ہیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھاتے تو ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے, اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. فرمایا وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنا فضل دیا ہے اور اس کو وہ بخیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, خرچ نہیں کر رہے ہیں, جمع کیے جا رہے ہیں, ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, بل هو شر لهم, بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. اللہ یہ ان کے لیے شر ہے. سَيُطَّوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ پورا مال توق بنا کے قیامت کے دن کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے مال کمانا اچھی بات ہے, اس کو سیو کرنا بھی اچھی بات ہے, لیکن اس میں جو حقوق ہیں, اپنے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, اللہ کے راستے کے حقوق, دوسرے لوگوں کے حقوق, وہ بھی پورے کرنے چاہیے اور وہ بھی ادا کرنے چاہیے, اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی اس سے کہ یہ کوئی جز وقتی یا پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, یہ کل وقتی ہے. جی. لوگوں کو وہ جہنمی, یہ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ وہ جہنمی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یہ اس کی سزا دی گئی ہے. تو مطلب یہ ہم پر فرض ہے نا, یہ ہم پر لازم قرار دیا گیا. اور دوسری چیز وہ دولت کو سینت کر رکھنا, جمع کر کے رکھنا, یہ اسلام کا فائنینشیل مینجمنٹ بھی یہی ہے. اچھا آج کا زمانہ تیز ہے, یہ سمجھنا آسان ہے نا, اسٹاک مارکیٹ کی رپورٹس بھی فوراً آتی ہیں, ٹریڈنگ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, دنیا بھر میں جہاں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, گولڈ ریٹس اور وہ سارا کچھ جو لوگ فائنینس کے لوگ ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا کہ آج میرے پاس اگر
کوئی 1 لاکھ درہم موجود ہے تو 5 سال کے بعد اس کی وقت وہ نہیں رہے گی. اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا. آج تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کہ آج اگر ہمارے پاس $1000 ہے, $10 کے ریٹ, ہاں تو وہ ایک مہینے بعد اس کی قیمت الگ ہو جائے گی. تو یہ کتنا خوبصورت دین ہے جسے ہم ضابطہ حیات, کانسٹیٹیوشن آف لائف بھی کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کر رہا ہے. بالکل. اور جو اس کا فائنینشیل مینجمنٹ ہے, جو اس کا طریقہ کار ہے, اگر ہم اس کو اپنائیں, اس ماڈل کو اپنائیں, چونکہ ہم آبویسلی سودی ماڈل کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جو اسلام کا فائنینشیل ماڈل ہے, جو آج نہیں 1400 سال پہلے, اس سے پہلے بھی جو دیگر انبیاء کرام گزرے تب سے چلا آ رہا ہے, تو یہ زیادہ آزمودہ نسخہ نہیں ہے. اور ایک چیز اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ کہتا ہے کہ یہ دقیانوسی ماڈل ہے. تو دقیانوسی اگر دنیا کا کوئی سب سے جدید دین ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ تو دین اسلام ہے. بالکل. نبی کریم تو سب سے, کرسچینٹی بھی نبی کریم سے پہلے کا ہے, اور جیوز تو اس سے بھی بہت پہلے کا ہے. تو جو سب سے جدید دین ہے, ماڈرن ریلیجن, وہ تو اسلام ہے. isn't it؟ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ بتاؤں کہ ہمارا جو نظام جو ہے معذرت کے ساتھ ٹوٹل سود پر ہے. ہمارا بینکنگ نظام, کاروباری نظام, جتنے حوالے قوالے جو بھی ہوتے ہیں وہ سب سود کے زمرے میں سے ہی ہوتے ہیں. چاہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے لکھیں کہ کسی اور طریقے سے پڑھیں, انٹرسٹ کہہ لیں, اس کو کچھ کہہ لیں, نام وہ ہوتا وہی ہے. یہ ساری جو ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں, جو ہمارے اعمال جو ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم سودی نظام کے تحت اپنی زندگیاں گزار لیں, اور اپنے مال کو ہم پلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1 کا 2 ہو جائیں, 2 کے 1000 ہو جائیں, 1000 کے لاکھ ہو جائیں, لاکھ کے کروڑ ہو جائیں. اس میں بہت سارے لوگ کر بھی لیتے ہیں, ان کے پاس مال جمع بھی ہو جاتا ہے, لوگ اپنی دولت کا انبار بھی لگا لیتے ہیں. لیکن وہ بات جو مفتی صاحب نے کہی, جو 3 چیزیں, اگر وہ چیز قرآن شریف کی چیز تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بالکل. تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس کا حساب اسی طریقے سے ہوگا. اگر کوئی مال جمع کر لیتا ہے اور کوئی اس کو اپنے طور پہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہے, جواب تو دینا ہے اس نے. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو وقت آ رہا ہے, دیکھیں جتنی تیزی سے سب چیزیں سوشل میڈیا اور سب معاملات ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں اب کلیئر ہو رہی ہیں. اور ایک چیز آپ پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت, کہاں بہت دور دور تک جا رہی ہے, جی, تو وہ بھی لوگوں کے لیے اب بہت آسان ہو گیا ہے. تو سمجھتے ہوئے ہم, ہمارے پاؤں ایسے بندھے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, آج سے کوئی 200-250 سال آپ پہلے چلے جائیں تو اسلام کا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ اپلیکیبل تھا ترکیہ میں, سلطنت عثمانیہ میں. ابھی بھی دیکھیں جو باہر کے جو ممالک ہیں, اس میں کئی فائنینشیل ادارے جو ہیں نا, وہ اسلام کی چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں. جی, تو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس لیے ہم مار بھی کھا رہے ہیں. اور اب اسلامک بینکنگ اور وہ سارا کچھ ریوائیو ہو رہا ہے, نام کا ہے نا. جی, لیکن وہ چلے ایک آغاز تو ہوا. بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ماڈل جو ہے, ابھی جزوی طور پر اس کا آغاز ہوا, پھر کلی طور پر یہ انشاءاللہ اس والے فائنینشیل ماڈل کے اوپر انشاءاللہ. حافظ ناظرین, پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.